السلام علیکم۔ اللہ کی باتیں چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ آج شریعت کی روشنی میں مفتی صاحب سے کچھ سوالات کے جوابات پوچھیں گے، تو چلیے پوچھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ بھی سنیے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ کیا ہم اپنے گھر میں انٹرنیٹ لگوا سکتے ہیں؟ اور اس انٹرنیٹ کا گھر میں کسی نے غلط استعمال کیا تو اس چیز کا گناہ کس کے سر لگے گا؟ انٹرنیٹ لگوانے والے پر یا اس انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والے پر؟ بھائی اگر آپ کے گھر میں نیٹ کا صحیح استعمال بھی ہے اور ضرورت ہے تو آپ نیٹ لگوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو وہ گناہگار ہوگا۔ آپ اعلان کر دیں گھر میں، بلکہ نگرانی کا انتظام کریں تو اور اچھا ہے کہ بھئی یہ میں نے نیٹ جو لگوایا ہے غلط چیز کے لیے نہیں لگوایا، برائی کے لیے نہیں لگوایا، تو انشاءاللہ پھر اگر کوئی نیٹ کا غلط استعمال کرتا بھی ہے تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیٹ کی گھر میں ضرورت ہی نہیں ہے، وائی فائی گھر والے استعمال کر رہے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں ہے، بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا برائی کے علاوہ اور کسی مفید کام میں استعمال نہیں کریں گے، تو اگر آپ کو یقین ہو کہ اس جو ہے ہمارے گھر میں کوئی مفید استعمال نہیں ہے اس کا، پھر آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ عام طور پر تو بہت سارے نیٹ کے مفید استعمال بھی ہوتے ہیں، تو وہمی نہ بنے اس میں، لیکن یہ کہ بچے اگر خراب ہو رہے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یا گھر والے خراب ہو رہے ہیں اور وہ فائدے کے کاموں کے بجائے بری چیزوں میں زیادہ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو پھر بند کر دینا چاہیے نیٹ۔ مفتی صاحب، کیا مسجد حرم سے قرآن پاک کو گھر لے جا سکتے ہیں؟ اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکتے ہیں؟ یہ تو سعودی عرب والوں سے پوچھیں جی، وہاں کی حکومت کا کیا لا ہے اس بارے میں۔ جہاں تک مجھے معلومات ہے، میرا خیال ہے اجازت نہیں ہے گھر لے جانے کی، تو اس لیے وہاں پوچھ لیں آپ سعودی عرب کی انتظامیہ سے، وہاں کسی شرطے سے پوچھ لیں۔ وہ کہتا ہے لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، اگر وہ کہتا ہے نہیں بھی اللیگل ہے نہیں لے جا سکتے تو پھر نہ لے کے جائیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا نیاز کا کھانا کھانا جائز ہے؟ یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں، کہ ہمارے جو نیک بنتے ہیں، نیک بندے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ 11 تاریخ کو ہو، فلانی تاریخ کو، پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں، لوگوں کا خیال کریں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ وہ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں، ٹھیک ہے بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے، لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں مردود کا لفظ بھی آیا، اس کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح صحابہ کرام غرباء اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں۔ الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں، اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ کھانا نہ کھائیں آپ۔ مفتی صاحب میرا اگلا سوال ہے کہ کیا ہم موبائل میں قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں بنا وضو کے؟ اور اگر بنا وضو کے موبائل کی اسکرین پر ہاتھ لگا سکتے ہیں اگر موبائل کی اسکرین پر قرآن پاک کھلا ہوا ہو تو؟ تحقیق کے مطابق اگر ڈسپلے پہ قرآن کا صفحہ کھلا ہوا ہے تو آپ اس پہ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ احتیاط بہرحال بہتر ہے۔ ویسے بھی اس کو ڈسپلے پہ ہاتھ لگانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، آپ موبائل کی اسکرین پہ قرآن کھول کے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اسکرین پہ ہاتھ ٹچ کیے بغیر بھی آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی ٹچ کرنا چاہے ہاتھ تو ہمارے رائے میں اس کے لیے گنجائش ہے۔ دینی باتیں لوگوں تک پہنچانا ثواب جاریہ ہے۔ آپ بھی ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔